اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صلوات صلی علی محمد وعلی عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزادران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، آج میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن آقِ والدین ہے۔ عزیزان توجہ کریں، یہ موضوع میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے کیونکہ ہماری آج کی جوان نسل یورپین کلچر کو فالو کرتی ہے اور اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، خدا نے اس کا عذاب ہی مقرر کیا ہوا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے آقِ والدین، اس لیے یہاں جتنے بھی بچے، جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ تھوڑی سی توجہ کریں، کیونکہ یہ ٹاپک بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے تمام جوان نسل اور تمام بچوں سے میں گزارش کروں گی کہ وہ میری اس گفتگو پر توجہ کریں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کہیں آقِ والدین جیسے گناہ میں شامل نہ ہو جائیں۔ دیکھیں، قرآنی آیات، حدیث رسول، مولا علی، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی احادیث کے مطابق آقِ والدین گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر، صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ آقِ والدین سے کیا مراد ہے۔ عزیزان محترم، آقِ والدین سے مراد والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کے ساتھ ایسے عمل سے پیش آنا یا ایسا کام کرنا جس سے ان کو اذیت ہو، یہ آقِ والدین ہے۔ اور لغت میں آقِ والدین سے مراد والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی والدین کسی بات کا حکم دیں، کسی کام کو کرنے کا حکم دیں اور ہم ان کی بات کو نہ مانیں، یعنی ان کی نافرمانی کریں، تو یہ آقِ والدین ہیں۔ میری بہنوں، آقِ والدین کوئی شرعی صیغہ نہیں ہے، بلکہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا چھوڑ دینا، والدین کے ساتھ
ایسے عمل سے پیش آنا کہ جس سے ان کو اذیت ہو، یہ آقے والدین ہے، یہ والدین کی نافرمانی ہے۔ حتیٰ ہم زبان سے کچھ نہ کہیں، یعنی اپنی زبان کے آگے نہ کھولیں، لیکن فقط اور فقط اگر ہم غصے کی نگاہ سے بھی ان کو دیکھیں گے تو یہ بھی آقے والدین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے والدین کے ظلم کرنے پر ان کو غصے کی نگاہ سے دیکھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اگر والدین اپنی اولاد پہ ظلم کرے یا کسی بات پہ ان کو ڈانٹیں یا کسی بات پہ انہیں ماریں، اس صورت میں اگر کوئی ان کو غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو ذرا سوچئے کہ اس صورت میں کہ جب والدین ہمارے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، ہمارے والدین ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، ہمارے والدین ہمارے ساتھ شفقت سے پیش آ رہے ہیں، اس صورت میں اگر ان کو کوئی غصے کی نگاہ سے دیکھے گا تو ذرا سوچئے کہ آقے والدین کتنا بڑا گناہ ہے۔ عزیزان محترم، آقے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو غصے کی نگاہ سے دیکھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں آقے والدین سے بچنا چاہیے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہت زحمتیں برداشت کی ہیں، ہماری ماں نے زحمتوں کے ساتھ ہماری پرورش کی ہے، ہماری ماں نے تکلیفیں برداشت کر کے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمارے باپ کہ جو دن رات کماتا ہے، محنت کرتا ہے ہمارے لیے اور ہمیں کما کر لا کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کے سورہ لقمان کے آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اس کی ماں نے اسے حمل کیا ہے، اس کی ماں نے اسے اٹھایا ہے، وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ، زحمتوں پر زحمتیں برداشت کر کے، پریشانیوں پر پریشانیاں برداشت کر کے، اذیتوں پر اذیتیں برداشت کر کے، زحمتوں پر زحمتیں اٹھا کر تجھے حمل کیا ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر تمہیں 2 سال تک دودھ پلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو نصیحت یہ کی ہے، ہم نے انسان کو وصیت یہ کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے والدین نے اسے تکلیفیں برداشت کر کے پالا ہے۔ ہمارا باپ دیکھیں، ہمارا باپ خون پسینہ ایک کر کے ہمارے لیے دن رات کر کے کماتا ہے، ہمارا باپ نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ماشاءاللہ سے سب کے والدین، سب کے باپ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی زندگی جو ہے وہ لمبی کرے۔ ایسے ہی ہے کہ ہمارا باپ دن رات کماتا ہے ہمارے لیے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، زحمتیں برداشت کر رہا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، نہ گرمی کو دیکھتا ہے نہ سردی کو دیکھتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کمانے کے لیے جاتا ہے، صرف اپنی اولاد کی محبت کی خاطر۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ مجھے یاد آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں بیان کرتی چلوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ کسی میلے میں چلا گیا۔ میلہ جانتے ہوں گے جہاں بہت زیادہ دکانیں لگی ہوتی ہیں، رش ہوتا ہے، جھولے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اس میلے میں چلا گیا۔ اب اس میلے میں بہت زیادہ ہی رش تھا، اب وہ بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر جا رہا ہے، رش بہت زیادہ ہے،
بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے، بچہ مطلب باپ کے ساتھ چل رہا ہے اور ایسا ہے کہ اتنا رش ہے کہ وہ بچہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ بچہ ایک مرتبہ رونے لگتا ہے، کہتا ہے بابا اگر آپ نے مجھے اپنی گود میں نہ اٹھایا تو میں اتنے بڑے مجمع میں، اتنے رش میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے رون دیا جاؤں گا، یعنی کچلا جاؤں گا، اگر آپ نے مجھے نہ اٹھایا۔ اب اس کے باپ نے کیا کیا؟ اس کے باپ نے اس کو اٹھا لیا۔ اب بچہ زمین سے اس کے باپ نے اسے اٹھایا، اپنی گود میں کر لیا ہے، پھر بھی بچہ بے چین ہے، پھر بھی بچہ بے چینی جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ کہا بابا مجھے اس بڑے مجمع میں، اس میلے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ باپ اسے اور اونچا کر لیتا ہے اپنی گود سے۔ بچہ پھر یہی کہتا ہے بابا مجھے اس میلے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ باپ اسے اور اونچا کر لیتا ہے۔ پھر بچہ یہی کہتا ہے کہ بابا جان مجھے اس میلے میں جو کچھ ہے وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ عزیزان محترم، یہاں تک کہ اس کا باپ اس کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتا ہے، کاندھوں پر بٹھا لیتا ہے۔ جب وہ کاندھوں پر بٹھا لیتا ہے تو اس بچے کو جو میلہ ہے اتنا بڑا، جتنا بڑا مجمع ہے، اس میں ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دور دور تک جتنی چیزیں ہیں اس بچے کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بچہ ایک مرتبہ غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں آ جاتا ہے، مستی میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے اور اپنے بابا سے کیا کہتا ہے کہ بابا جان کیا آپ کو فلاں چیز نظر آ رہی ہے؟ باپ کہتا ہے نہیں۔ کہا بابا آپ کو وہ فلاں چیز نظر آ رہی ہے؟ باپ کہتا ہے نہیں۔ پھر وہ ایک مرتبہ خوشی سے اپنے باپ کے کندھوں پہ اچھلنا شروع ہو جاتا ہے اور خوشی سے کہتا ہے بابا جو آپ کو چیزیں نہیں نظر آ رہی وہ مجھے نظر آ رہی ہیں، جو آپ نہیں دیکھ سکتے وہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ اب اس کا باپ اس سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بیٹا ذرا ایک بات پہ غور کرو، یہ جو تمہیں ہر چیز نظر آ رہی ہے یہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ تمہارے اندر اس بات کی قابلیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تجھے خاک سے بلند کر کے اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے، اسی وجہ سے یہ تمہیں میلے کی ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں اگر آج کی نسل اگر اپنے والدین سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، دیکھا جائے ہمارے ماں باپ ان پڑھ ہیں، نہیں پڑھ سکے، لیکن ہم پڑھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کس کی وجہ سے ہم آج پڑھے لکھے ہیں؟ بتائیے گا؟ اپنے والدین کی وجہ سے۔ تو آج کی نسل اگر پڑھی لکھی ہے یا اپنے والدین سے زیادہ قابلیت رکھتی ہے، اپنے والدین سے زیادہ قابل ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی وجہ سے اتنے زیادہ قابل ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہنن علی وہنن، ہمارے والدین نے خود تو زحمتیں برداشت کی ہیں، ہمارے باپ نے خود تو زحمتیں برداشت کر کے ہمارے لیے کما کر لایا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم جس جگہ پر یا جس مقام پر ہیں یا جو ہمارے اندر قابلیت ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہمارے والدین کی وجہ سے۔ وہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہمارے اندر اتنی قابلیت ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ واجل فرجہم، آج جو قابلیت ہے ہمارے اندر وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہمارے والدین کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے مشکلات کو برداشت کیا ہے، ہمارے لیے زحمتوں کو برداشت کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں نے اسے حمل کیا ہے۔ کیسے حمل کیا ہے؟ وہنن علی وہنن، زحمتوں پر زحمتیں برداشت کر کے، مشکلات پر مشکلات برداشت کر کے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اسے 2 سال تک دودھ پلایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ حکم یہ دیتا ہے اس آیت میں کہ سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
اپنے والدین کے شکر گزار بنو، اپنے والدین کی اطاعت کرو، اپنے والدین کا حکم مانو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی والی والدیک الی المصیر، والدین کا شکر ادا کرنے سے پہلے اس خدا کا شکر ادا کرو جس نے ہمیں والدین جیسی بہترین نعمت سے نوازا ہے۔ پہلے خدا کا شکر ادا کرو، پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آئیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے تو ہم اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم گناہ گار کہلائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، رسول خدا فرماتے ہیں کہ آقے والدین گناہان کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بس عزیزان محترم، اپنے والدین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آئیں، حسن سلوک کریں، ان کی ہر بات کو مانیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں والدین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنے کو، والدین کی بات ماننے کو واجب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے رب کا حکم یہ ہے، تمہارے رب کی قضاوت یہ ہے، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کی قضاوت یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی بھی کی عبادت نہ کرو، خدا کے علاوہ کسی کے آگے اپنا سر نہ جھکاؤ، خدا کے علاوہ کسی کے آگے کسی کو بھی سجدہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے اپنی توحید کا، اپنی وحدانیت کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دیکھیے والدین کے ساتھ احسان کرنا کتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہاں اپنی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، اپنی وحدانیت کا حکم دیا ہے، فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرو، اپنے والدین کے ساتھ پیار سے پیش آؤ، اپنے والدین سے محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ عزیزان محترم، جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا واجب ہے، وہیں والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی واجب ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ پیار سے پیش آنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کا حق ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ واجب کام نہیں کرتا، مثلاً اگر کوئی والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گناہان کبیرہ جیسے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ وبالوالدین احسانا،
اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغنا عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اگر یہ تمہارے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائیں، یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، اگر والدین تمہارے پاس ہیں اور وہ تمہارے پاس ہی بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، چاہے ماں یا باپ یا دونوں، تو اس صورت میں تم نے کیا کرنا ہے؟ اما یبلغنا عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تم نے ان کو اف تک نہیں کہنا. عزیزان محترم، یہاں توجہ کریں، اف کا مطلب صرف یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید میں اگزامپل کے طور پر استعمال ہوا ہے. اف کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام کرنا یا ایسا عمل نہ کرنا، ایسے کلمات ان کے سامنے نہ بیان کرنا کہ جس سے ان کو اذیت ہو. یعنی ایسا عمل بالکل بھی نہ کریں کہ جس سے والدین کو اذیت ہو، والدین کو برا لگے، والدین کو آپ کے اس کام سے برا لگے، تو آپ ان کو ایسا نہیں کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد عجل فرجہم. وہ لطیفہ یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے والدین سے بہت ہی بدتمیزی سے پیش آتا تھا. اپنے والدین کی نافرمانی کرتا تھا، یعنی نہ والدین کی بات مانتا تھا، ان سے بدتمیزی کرتا تھا. اور والدین اسے عالم دین کے پاس لے آئے اور آ کر کہا کہ یہ بدتمیزی کرتا ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا، یہ نافرمانی کرتا ہے. تو عالم دین نے اس بچے سے کہا، کیا آپ نے وہ آیت نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی والے محمد وعجل فرجہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، کہ تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا. تو اس بچے نے کیا کہا عالم دین سے؟ اس نے کہا مولانا صاحب، میں نے تو اپنے والدین کو کبھی بھی اف کا لفظ نہیں کہا، میں نے تو اپنے والدین کے آگے سے کبھی بھی اف نہیں کیا. تو مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جی دھیان کریں، اف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اف کا لفظ آپ استعمال کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا عمل کرو، ایسی بات کرو، ایسے کلمات ان کے سامنے بیان کرو کہ جس سے ان کو برا لگے، جس سے ان کو اذیت ہو. اس کا مطلب ہے اف تک نہ کہنا. درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم انہیں جھڑکنا مت، تم انہیں کبھی بھی نہ ڈانٹنا. جب یہ بڑھاپے میں چلے جائیں، سب سے پہلی بات انہیں اف تک نہ کہنا، دوسری بات انہیں جھڑکنا نہ، انہیں ڈانٹنا نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا کرنا ہے؟ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ پیار سے بات کرو، ان کے ساتھ محبت سے بات کرو. دیکھیں کیسے میٹھی میٹھی باتیں کریں، جیسے ہم ایک چھوٹا سا بچہ کہ جس کو ابھی بولنا بھی نہیں آتا، ایسے ہی ہے، ہم اس سے پیار سے بات کرتے ہیں، اس سے نرم لہجے سے بات کرتے ہیں. اسی طرح سے جب والدین بڑھاپے میں چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نرم لہجے سے بات کرو، ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرو. اس کی بات اللہ تعالیٰ اس کی اگلی ہی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان کے لیے جھکا دو اپنے کندھوں کو، جناح الذل من الرحمہ، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. یعنی جب تمہارے والدین بڑھاپے میں چلے جائیں تو تم ان کے آگے اپنے کاندھوں کو عاجزی کے ساتھ جھکا دو، شفقت کے ساتھ جھکا دو، رحمت کے ساتھ جھکا دو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پھر تم ان کے لیے دعا یہ کرو کہ اے میرے پروردگار تو ان پہ رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے پہ رحم کیا، اے پروردگارا تو میرے والدین پر بھی رحم فرما۔ عزیزان محترم، ہمیں ایک بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ انکساری سے پیش آنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، ان کے ساتھ احسن طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ایک شخص کہ جس کا نام زکریا بن ابراہیم تھا، وہ پہلے مسلمان نہیں تھا۔ وہ مسلمان جب ہوا تو ایک مرتبہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے امام، میری والدہ غیر مسلم ہے، میری والدہ اندھی ہے، بوڑھی ہے، یعنی وہ اپنا دھیان خود نہیں رکھ سکتی، اے امام آپ بتائیے گا کہ میں کیا کروں؟ تو امام نے اس کو کیا تعلیمات دیں؟ امام نے فرمایا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آؤ، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی والدہ کی ہر بات کو مانو، ان کا دھیان رکھو، اور جب وہ مر جائیں تو انہیں خود کفن پہنانا، ان کو خود غسل دینا، ان کو خود دفنانا۔ اب زکریا بن ابراہیم گھر آیا اور اس نے اپنی ماں سے جو ہے وہ احسن طریقے سے وہ پیش آنا شروع ہو گیا، اپنی والدہ کے ساتھ محبت سے پیش آنا شروع ہو گیا۔ اس کی والدہ اس کے رویے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کی والدہ نے اسے کہا کہ جب ہم دونوں ایک ہی مذہب کے تھے، یعنی جب تم بھی عیسائی تھے، جب تم بھی غیر مسلم تھے، تب تم میرے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھتے تھے، اتنا اچھا رویہ تب تمہارا نہیں تھا۔ اب ہم دو الگ الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب تم میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہو، بہت اچھا رویہ جو ہے وہ تم میرے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہو۔ اس کی والدہ نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو زکریا بن ابراہیم نے کہا، اپنی ماں سے کہا کہ میرے مذہب نے، میرے قرآن نے، میرے امام نے، میرے سردار نے مجھے آپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس کی ماں بہت زیادہ ہی متاثر ہوئی، اس کی ماں دین اسلام کی طرف تھوڑی تھوڑی متوجہ ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی ماں مسلمان ہو گئی۔ اب زکریا بن ابراہیم نے اپنی ماں کو کلمات، توحید کے کلمات جو ہے وہ پڑھائے، اپنی ماں کو جو ہے وہ دین اسلام سے آشنا کیا، ان کی باتیں بتائیں دین اسلام کی۔ اس کی ماں نے توحید کے کلمات پڑھ لیے، یعنی وہ مسلمان ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب زکریا بن ابراہیم فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ ہی ناساز ہے، یہاں تک کہ اس کی ماں وفات پا گئی۔ اب جو حکم امام نے اسے دیا تھا کہ جب تمہاری ماں مر جائے اسے غسل دینا، اسے دفن کرنا، اسے خود جو ہے وہ غسل و کفن دینا، خود دفنانا، اب اس نے ایسا ہی کیا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اس واقعے سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ جہاں اس کی ماں غیر مسلم تھی، ایک عیسائی تھی، امام نے یہ حکم دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اپنی ماں کی اطاعت کرو۔ عزیزان محترم، ذرا سوچئے کہ اگر غیر مسلم ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے تو ہمارے والدین تو مسلمان ہیں، ہمارے والدین تو مسلمان ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم دین اسلام سے آشنا ہیں، کہ جن کی وجہ سے آج ہم دین محمدی پر قائم ہیں، آج ہم شریعت محمد سے آشنا ہیں اپنے والدین کی وجہ سے۔ تو ہمارے لیے کتنا بڑا یہ حکم ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ
احسن طریقے سے پیش آئیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ صلی علی محمد والے محمد وجل فرد۔ یہاں تک تو میں نے والدین کے بارے میں اولاد کو بتایا کہ اولاد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اولاد کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آئیں، ان کی ہر بات کو مانیں، ان کی اطاعت کریں، ان کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کریں۔ یہاں تک تو یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں میں کچھ جملے والدین کے لیے بھی کہنا چاہتی ہوں۔ یہاں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اب ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہاں میں بتانا یہ چاہوں گی کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم، کہ الجنت و تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ماں کی فضیلت یہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب بعض بچے اس حدیث کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ جنت ماں کی کینچی چپل کے نیچے ہے، جنت ماں کے پاؤں کے تلے ہے۔ اب کچھ بچے ماں کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جنت میں بیٹھ گئے۔ میری بہنوں، اس حدیث کے معنی میں ہمیں زیادہ دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت ماں کی کینچی چپل کے نیچے ہے یا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے اختیار میں ہے جنت، ماں کے کنٹرول میں ہے جنت۔ ماں چاہے تو اپنی اولاد کو جنتی بنا سکتی ہے، اور ماں ہی چاہے تو اپنے کردار سے اپنی اولاد کو جہنمی بنا سکتی ہے۔ یا علی یا علی یا علی محمد واجل فرد، یعنی یہ ماں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چاہے تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے اپنی اولاد کو جنتی بنا دے، ماں ہی چاہے تو اپنے بچے کی تربیت کر کے اپنی اولاد کو جہنمی بنا دے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ماں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسانیت ماں کی آغوش سے پروان چڑھتی ہے۔ جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد از دامن زن بھی معراج می رسد، کہ ایک مرد عورت کی آغوش سے پروان چڑھتا ہے، ایک مرد عورت کی آغوش سے بلندیوں تک جاتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ واقعہ یہ ہے کہ ایران میں ایک شخص کو پھانسی کا حکم دیا گیا، ایک شخص کو پھانسی کا حکم دیا گیا۔ اب اس کی پھانسی کا وقت آ گیا تو اس سے کہا گیا کہ اگر آپ کی کوئی آخری خواہش ہے تو آپ بتا دو۔ اس شخص نے کہا کہ میری ماں کو میرے پاس بلایا جائے۔ دیکھیں، آپ جانتے ہوں گے کہ ایران میں جب پھانسی دی جاتی ہے تو وہ سارے لوگوں کے سامنے دی جاتی ہے، یعنی سر عام دی جاتی ہے، مجمع کے سامنے پھانسی دی جاتی ہے۔ اب وہاں سارے لوگ اکٹھے ہیں، بڑا مجمع ہے۔ اس نے کیا کہا کہ میری ماں کو بلایا جائے۔ اب اس کی ماں وہاں آئی، اس نے کہا ماں میرے قریب آؤ۔ ماں قریب چلی گئی، کہا ماں اور قریب آؤ۔ ماں اور قریب چلی گئی، کہا نہیں ماں اور قریب آؤ۔ ماں اور قریب آ گئی۔ اب دیکھیں، پھانسی کے پھندے پر کھڑا ہے، کچھ دیر بعد اس نے مر جانا ہے۔ جب اس کی ماں اس کے قریب آئی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا یہ کہ اپنی ماں کے کان پر دانت کاٹ لیا۔ اس کی ماں نے چیخ ماری، لوگوں نے کہا اے بدبخت، تو پہلے ہی پھانسی کے پھندے پر کھڑا ہے، تو پہلے ہی موت کے قریب کھڑا ہے، اور تو جاتے جاتے اپنی ماں کے ساتھ یہ گستاخی کر رہا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے جو گستاخی کی ہے اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، جب میں انڈا چوری کر کے لایا تو اس ماں نے مجھے شاباش دی، پھر میں مرغی چوری کر کے لایا، اس ماں نے میرا ماتھا چوما، جب میں بکری چوری کر کے لایا اس ماں نے میری واہ واہ کی، اور جب میں بھینس چوری کر کے لایا تو اس ماں نے مجھے بہت سارا پیار دیا۔ جب میں بھینس چوری کر کے آیا یہ ماں بڑا خوش ہوئی، جب میں بھینس چوری کر کے آیا
تو اس ماں نے مجھے شاباش دی. پھر میں نے اونٹ چوری کیا. اگر میں اونٹ چوری نہ کرتا، وہ لوگ میرا مقابلہ نہ کرتے، تو آج میں کسی بندے کو قتل نہ کرتا. اور اگر میں کسی بندے کو قتل نہ کرتا، کسی شخص کو قتل نہ کرتا، تو آج میں اس پھانسی کے پھندے پر نہ کھڑا ہوتا. اس شخص نے کہا کہ آج جو میں اس پھانسی کے پھندے پر کھڑا ہوں، آج جو میں موت کے قریب کھڑا ہوں، آج جس مقام پر کھڑا ہوں، اس ماں کی وجہ سے کھڑا ہوں. آج میں جس مقام پر ہوں، اس میں میری ماں کا بھی کردار ہے. اس میرے کام میں یہاں تک مجھے پہنچانے والی یہ میری ماں ہے، جس نے اگر یہ میری ماں مجھے انڈا چوری کرنے پہ شاباش نہ دیتی، اگر یہ میری ماں مجھے مرغی چوری کرنے پر واہ واہ میری نہ کرتی، اگر یہ میری ماں بکری چوری کرنے پر میرا ماتھا نہ چومتی، اگر یہ میری ماں بھینس چوری کرنے پر مجھے شاباش نہ دیتی، تو آج میں اس پھانسی کے پھندے پر نہ کھڑا ہوتا. تو بس میری بہنوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے، توجہ کی بات ہے کہ ماں کے اختیار میں ہے جنت. آپ باٹا کی جوتی پہن لیں یا سروس کی جوتی پہن لیں، اس میں کوئی فرق نہیں. یہ نہیں کہ آپ باٹا کی جوتی پہن کے کہو کہ آپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، آپ سروس کی جوتی پہن کے کہو، اچھی جوتیاں پہن کے کہو کہ میری پاؤں کے نیچے جنت ہے. نا عزیزان، یہ ماں کے اختیار میں ہے، ماں کے کنٹرول میں ہے جنت. ماں، اب میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے اختیار کا صحیح سے انتخاب کریں، اپنے اختیار کا صحیح سے استعمال کریں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر. فطرت کہتے ہیں ماں کو. فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر. فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر. جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. یعنی جیسا ماں کا کردار ہوگا، جیسی ماں تربیت کرے گی اپنی اولاد کی، اولاد ویسی ہی ہوگی، اولاد کی اسی طرح سے تربیت ہوگی. فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر. جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے. خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے. ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اس گفتگو سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے سب سے پہلے کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں. کیونکہ اگر وہ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ کے والدین جیسے گناہ میں شامل ہو جائیں. دوسری بات کہ والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کریں تاکہ وہ دنیا میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں. درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجهم. مسیح عزیزان محترم، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتی چلوں اور کچھ جملے مصائب کے بیان کرتی چلوں. حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا بلایا نہ جائے. حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا بلایا نہ جائے. ایسا کردار زمانے کو بتایا جائے جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیمبر. جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیمبر، اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے. کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو رلایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو جھٹلایا جائے؟
کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو دربار بلایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو دیار در دیار پھرایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری آل کو قیدی بنایا جائے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اتنی روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگیں، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا، تجھے واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا، تجھے واسطہ تیرے اولیاء کی عصمت کا، پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا۔ یا میری جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، پروردگارا ان کی جھولیوں کو خالی نہ پلٹانا، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بے گھر ہیں مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں انہیں اپنے اپنے گھر عطا فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بے اولاد ہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں صحیح معنوں میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں اپنے والدین کا اطاعت گزار بنا، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں آق والدین جیسے گناہ سے محفوظ فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں اپنے وقت کے امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ۔